اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، دوستان عزیز، سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 10 آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب العزت اس کائنات کی عظمت اور اس کائنات کی طرف اور اس کی خلقت کی طرف رب کریم ہمیں متوجہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ وہ عزیز اور حکیم ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ان ستونوں کے پیدا کیا جن ستونوں کو تم دیکھ سکو۔ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ترونہا امدن کی صفت ہے، جس کا ظاہری اور لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر پیدا کیا ترونہا جنہیں تم دیکھ سکتے ہو۔ بلا شبہ ایسا نہیں ہے، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے نیچے ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کا ایک معجزہ علمی ہے، کیونکہ یہاں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں علماء کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو خلق کیا ان ستونوں کے بغیر جن ستونوں کو تم دیکھ سکو۔ یعنی اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آسمانوں کے ستون تو ہیں لیکن تم ان ستونوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور ماشاءاللہ اہل علم حضرات میرے سامعین میں یقیناً شامل ہوں گے، آج سے پہلے آسمانوں کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ یہ آسمان ایک چھت ہے، چھت کی مانند ٹھوس چیز ہے جس کے اوپر ستاروں کو ٹانک دیا گیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے ایک ٹھوس جسم کی طرح ایک چھت ہے جس پر ستاروں کو ٹانک دیا گیا ہے۔ مگر جیسے جیسے علمی ترقی ہوتی گئی اور آج کی جدید لینگویج میں آج کی سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی گئی، لوگ اس نتیجے تک پہنچتے گئے کہ آسمان کوئی اس طرح کی چھت نہیں ہے جس طرح کسی کمرے کی یا کسی عمارت کی چھت ہوتی ہے، بلکہ آسمان ایک دھواں ہے۔ آسمان یعنی تہ در تہ متراکم بخارات ہیں۔ تو اس کو آسمان کے بارے میں قرآن حکیم میں 20 آیات آپ کو ملیں گی، اور اکثر مقامات پر چاہے جمع کے لفظ کے ساتھ سماوات یا مفرد لفظ کے ساتھ سما کے ساتھ قرآن مجید نے جو آسمان کا تذکرہ کیا ہے، 20 مقامات پر قرآن حکیم میں آپ کو یہ آیات مل جائیں گی جس میں آسمانوں کا تذکرہ ہے۔ وہ اتنی زیادہ آیات ہیں کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی کرنے والا سکالر اسی آسمان کے اوپر اپنی تھیسز لکھنا چاہے، فائنل مقالہ لکھنا چاہے، تو وہ ان آیات کی مدد سے آسمان کے اوپر اپنی تھیسز، پی ایچ ڈی کی تھیسز لکھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آسمان کا تذکرہ ہوا، اکثر مقامات پر چاہے جمع کا لفظ ہو سماوات، چاہے مفرد ہو سما،
मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, सिवाय एक सूरत सूरह मुज़म्मिल के जिसमें आसमान की तरफ मुज़क्कर की ज़मीर पलटाई गई है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये आसमान जो हमें एक छत की सूरत में नज़र आता है, ये बग़ैर सतूनों के नहीं है। इसके सतून हैं लेकिन नामरई सतून है, यानी ऐसे सतूनों पर ये आसमान है टिका हुआ जो हमें नज़र नहीं आते। इसलिए मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस आयत करीमा सूरह लुक़मान की आयत नंबर 10 के मुताल्लिक़ जब मेरे मौला हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया तो मौला ने यही इरशाद फरमाया, थम्मा अमदुन। थम्मा यहाँ इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है, हर्फ अत्फ वो थुम्मा होता है, यहाँ है थम्मा। थम्मा अमदुन। आसमानों के बारे में मौला तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि इन आसमानों के लिए सुतून हैं, वलाकिन ला तरौनहा, लेकिन वो ऐसे सतून, कुदरत इलाही का ऐसा शाहकार सतून है कि ला तरौनहा, तुम उन्हें देख नहीं सकते। सिर्फ आसमान की बात नहीं, आसमान में जितने कुर्रे हैं, जितने सैयारे हैं, उन सब सैयारों के बारे में आज की साइंस मान रही है कि वो मुतहर्रिक भी हैं, हरकत में भी हैं और मुअल्लक़ हैं फ़िज़ा में। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी रस्सी से बांध दिया गया हो और सूरज लटक रहा हो, किसी रस्सी से सितारों को आसमान से या किसी और चीज़ से बांध दिया गया हो और वो लटक रहे हों। नहीं, बांधे हुए भी नहीं हैं, बग़ैर सतूनों के भी नहीं हैं। सतून उनके हैं लेकिन वो ऐसे सतून हैं कि ला तरौनहा, तुम उन्हें देख नहीं सकते। और उस सतून का नाम क्या है? आज के जदीद इल्म की रोशनी में उसे क़ुव्वत जाज़िबा, जज्ब करने वाली क़ुव्वत, जिसे हम कशिश सिक़ल या ग्रेविटी के नाम से आज जानते और पहचानते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने इन सैयारों के दरमियान, इन कवाकिब के दरमियान ऐसा जाज़िबा पैदा कर दिया है कि उस जाज़िबा की मदद से हर कुर्रा, हर सैयारा अपने ही मदार में हरकत कर रहा है। इसको हम इल्म कलाम में बुरहाने नज़्म से भी ताबीर करते हैं कि इन सैयारों और कवाकिब का नज़्म दलील है कि कोई क़ुव्वत काहिरा जो इल्म और कुदरत रखने वाली क़ुव्वत है वो कार फरमा है, और उसी को हम खुदा कहते हैं। तो बहरकैफ यहाँ आसमान का तज़किरा किया और उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम, और फिर आसमान के बाद रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में पहाड़ डाल दिए, बड़े बड़े पहाड़ डाल दिए, जिसे हम मुख्तलिफ़ आयात में वल जिबाल औतादा, और इस ज़मीन के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों को मेखें बना दिया। उसका फ़लसफ़ा जैसे रिवायात से हमें मिलता है वो यही है कि ये ज़मीन पानी के ऊपर ऐसे हचकोले खा रही थी जैसे कश्ती समंदर में या दरिया में हचकोले खाती है। काबिल सुकूनत न होती, काबिल रिहाइश न होती अगर रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत बालिग़ा के ज़रिए पहाड़ों को मेखें ना बना देता। अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया, और उसका फ़लसफ़ा यही बताया, अन तमीद बिकुम, ताकि वो ज़मीन अपने मकाम से हटने न पाए, ताकि वो आपके लिए काबिल रिहाइश बने। व बस्स फ़ीहा मिन कुल्ल दाब्बतिन, और फिर इस ज़मीन में रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह के जानवर फैला दिए। और फिर इसके बाद इरशाद फरमाया, व अंज़लना मिनस समाए माअन, आसमान से पानी नाजिल किया,
اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین میں ہم نے ہر قسم کا نفیس جوڑا پیدا کر دیا، من کل زوج کریم۔ یہ بھی قرآن کا ایک علمی معجزہ ہے کہ رب العزت ہر چیز کے جوڑے کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور ہر چیز میں اس نے جوڑا جوڑا بنا دیا۔ آپ مولا کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کئی خطبات میں مولا نے آسمان اور آسمانوں کی خلقت کا، اور اس میں جو سیارے ہیں ان کی خلقت کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے رب العزت نے ان آسمانوں کو خلق فرمایا۔ بہرکیف یہ آیت کریمہ، یہ اس جیسی اور آیات کریمہ جس میں آسمانوں کا تذکرہ ہے، زمین کا تذکرہ ہے، آسمان و زمین کی خلقت کا تذکرہ ہے، ان سب کا مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اس کی معرفت حاصل کرے، اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد ہی معرفت باری تعالی ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران، اس سے پہلے سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ جسے بعض قرآنوں میں سورہ فصلت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 53 بڑی معروف آیت کریمہ، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق اس کائنات میں، وفی انفسہم اور خود ان کے نفسوں کے اندر۔ یہ بڑی گہری بات ہے، پوری کائنات کے ساتھ مقابلہ کیا ایک چھوٹے سے انسان کا، جیسے آفاق کی آیات ہیں اسی ردیف میں ذکر کیا رب العزت نے ایک انسان کے وجود کے اندر موجود آیات کو۔ شاید اسی بنیاد پہ مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، وفیک انت والعالم الاکبر، حالانکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ کہ انسان کے وجود کے اندر بے شمار ایسی آیات اور ایسی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کائنات، اس کے اندر موجود مخلوقات، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز رب کریم کی معرفت کے لیے ذریعہ ہے۔ اس لیے متوجہ کیا گیا کہ ہم انہیں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں آیات دکھائیں گے، اور ان آیات کا مقصد کیا بتایا؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان ساری آیات دکھانے کا واحد مقصد یہی ہے تاکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر کوئی حق ذات ہے تو وہ فقط رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ قرآن حکیم نے ہمیں دعوت غور و فکر عطا کی ہے، دعوت غور و فکر دی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے رب العزت نے کیسے خلق کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اسے کیسے بلند کیا؟ جیسے ابھی میں نے عرض کیا اس آیت کریمہ میں بغیر ستونوں کے، یعنی بغیر ان ستونوں کے جنہیں ہم دیکھ سکیں، یہ اس کی قدرت کاملہ، اس کا ایک واضح ثبوت ہے کہ اتنا بڑا آسمان اس کریم رب نے فضا میں معلق کر دیا، اور بظاہر ستون بھی نظر نہیں آتے۔ تو جگہ جگہ، بلکہ ایک ڈاکٹر غلام جیلانی برق ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اردو میں اویل ہے، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے دو قرآن۔ ہیں ہمارے اہل سنت کے بہت جید عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے
کہ قرآن صرف یہی نہیں ہے جو ما بین الدفتین ہے. اس آیت کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں ایک تو یہ قرآن ہے جس کے 30 پارے اور 6666 آیتیں ہیں. فرماتے ہیں اس قرآن کے علاوہ ایک صحیفہ فطرت، یہ مخلوقات الہی جتنی ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں. ان میں اگر انسان غور و فکر کرے تو بلا شبہ وہ اپنے رب کو پا سکتا ہے، اور رب کی معرفت ہی ہماری زندگی کا مقصد اور فلسفہ ہے. اس لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے لیعبدون کا ترجمہ ہمیں لیعرفون بتایا ہے، اور اس کی سمجھ بھی اس لیے آتی ہے کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک عبادت فضول ہے، بیکار ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور مقام پر اسی تفکر کے بارے میں سورہ آل عمران میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور شب و روز کے آنے جانے میں، رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اس شب و روز کے اختلاف میں لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یعنی یہ خلقت آسمان، خلقت زمین اور اس میں موجود مخلوقات، اس میں جب صاحبان عقل غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. اور پھر صاحبان عقل کا تعارف یوں کروایا سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں، 191 میں، کہ صاحبان عقل وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ صاحبان عقل اور صاحبان لب وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے اوپر بھی. یعنی جب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، وہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے کہ عبادت کے مراحل ہیں، لیٹ کے بھی بندہ مجبوری کی حالت میں عبادت انجام دے سکتا ہے. تو بہرکیف وہ یہ عبادت کرتے ہیں، مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. اور جب وہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوقات میں وہ غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ ان کے ہاتھ میں یہ آتا ہے کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، کیونکہ تفکر معرفت کا پہلا زینہ ہے. جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل اور بیہودہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت کا ایک مقصد ہے. اور تفسیر نور الثقلین کے اسی آیت کریمہ کے ذیل میں سورہ آل عمران آیت نمبر 191، اس کے ذیل میں تفسیر نور الثقلین والے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ تفکر اور تدبر کی کتنی اہمیت ہے. بس یہ واقعہ بیان کر کے میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا، دور پہاڑوں پر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اور یہ تو ماشاءاللہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ
پیغمبر خاتم کی شریعت سے پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں رہبانیت یعنی دنیا داری اور اپنے رشتہ داروں کو اور ان کے ساتھ میل ملاپ کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جانا، ترک دنیا کر کے دور جا کے اللہ کی عبادت انجام دینا، ایسے ہی وہ عابد عبادت انجام دیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں اس کا ایک رعب اور ابوہت کہ ماشاءاللہ یہ اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، عرض کی مالک اس کا تو بڑا مرتبہ ہوگا تیری بارگاہ میں۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے میرے نبی جا کے ذرا اس سے گفتگو تو کرو۔ اللہ کے نبی ظاہر ہے ایک اس کی شان اور عظمت اللہ کے نبی کے ذہن میں تھی، اس کے مطابق بڑے احترام سے گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس سے گفتگو کی، پوچھا بندہ خدا اس ویرانے میں اس جنگل میں تو اللہ کی مسلسل عبادت کرتا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بتا کیسے گزر رہی ہے؟ تو وہ عبد خدا کہتا ہے اللہ کے نبی صحیح کہا آپ نے، میں موفق ہوں کہ میں اتنی عبادت کر لیتا ہوں، الحمدللہ میرے رزق و روزی کا بندوبست بھی وہ کریم رب کر دیتا ہے، لیکن دکھ ہے تو ایک بات کا کہ اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی سرسبز وادی ہے، کاش اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو کم از کم یہ گھاس تو کھاتا، میرے سامنے ہی یہ لہلہاتا گھاس خشک ہو کے سڑ جاتا ہے، لیکن کوئی اس جانور اس کو کھانے والا نہیں ہے، کاش اللہ کا کوئی گدھا ہوتا۔ وہاں اللہ کے نبی نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوہ ہو کیا فائدہ اس بندے کی اتنی عبادت کا جو اپنے رب کی معرفت ہی نہیں رکھتا۔ اور اللہ نے بھی وہی فرمائی، میرے نبی اس کی عبادت میرے نزدیک کسی کام کی نہیں ہے جو میرے مقام کی معرفت ہی نہیں رکھتا۔ ایسے ہی بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ بڑی عبادت کرتا تھا، رب کریم نے اسے یہ صلہ عطا کیا کہ ایک بادل، یہ بھی تفسیر نور الثقلین میں واقعہ موجود ہے، ایک بادل اس کے سر پہ سایہ کیے رہتا تھا۔ میرے جیسے ایک بندے نے بھی یہ لالچ کی کہ میں بھی اس کی طرح عبادت کروں، شاید میرے سر پہ بھی کوئی بادل سایہ کرے اور اللہ کی یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا، اس سے زیادہ عبادت کرتا رہا وہ دوسرا بندہ، لیکن اس کا ثمرہ اسے حاصل نہیں ہوا۔ مہینے 2 مہینے بعد اپنی والدہ کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، والدہ گرامی وہ مجھ سے کم عبادت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کا صلہ نہیں مل رہا۔ والدہ گرامی نے کہا، بیٹا سوچو کوئی ایسا گناہ جو آپ سے سرزد ہوتا ہو۔ کافی سوچ بچار کے بعد کہتا ہے، اماں جان ایسی تو کوئی بات مجھے یاد نہیں آ رہی جو میری اس عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنے، کوئی ایسا گناہ۔ اس کی والدہ نے 2-3 مرتبہ اسے کہا، اس نے کہا نہیں والدہ گرامی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میری اس عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو اس کی والدہ نے کہا، بیٹا ذرا سوچ کے بتا، کبھی رات کے وقت اس نیلگوں آسمان کے نیچے تو نکلا ہو، ستاروں بھرے آسمان پہ آپ کی نظر پڑی ہو اور نظر جیسے گئی ہو ویسے ہی واپس آئی ہو، یعنی آپ نے اللہ کی اتنی بڑی خلقت میں اور اس عظیم مخلوق میں آپ نے غور و فکر نہ کیا ہو۔ عرض کرتا ہے، والدہ گرامی یہ کوئی ایک دفعہ کی بات، ہوتا ہی ایسا ہے، آسمان پہ اللہ کی مخلوق، سورج پہ، چاند، ستاروں پہ نظر جاتی ہے، پر اپنے اندر کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، کوئی غور و فکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کی والدہ نے کہا، بیٹا یہ وجہ ہے کہ کیونکہ تفکر اور تدبر کی بنیاد پر عبادت نہیں ہے، نتیجتاً تجھے وہ معرفت پروردگار حاصل نہیں ہے جس وجہ سے عبادت قبول ہوتی۔ اور اس کے بعد وہ ایک فرمان لکھتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، میرے چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ بھی رات کے کسی وقت نیلگوں آسمان کے نیچے آئے اور ستاروں پر، سورج پر، چاند پر نظر پڑے، یا دن کے وقت وہ آسمان کے نیچے آئے اور اس کی نظر سورج پہ پڑے اور وہ یہ جملہ کہہ دے، اشہد ان لک خالقا و مالکا اللہم اغفر لی،
میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا کوئی مالک بھی ہے، تیرا کوئی خالق بھی ہے، اللہم اغفر لی، مالک میرے گناہ بخش دے۔ تو میرے چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں اس کے اس جملے کہنے کے بدلے میں رب العزت اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اس کا یہ جملہ کہنا یہ معرفت پروردگار کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے۔ ظاہر ہے اس کائنات میں تدبر اور تفکر یقیناً یہ ہمیں اپنے رب تک پہنچاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو۔ رب کریم اس مقدس مہینے کی عبادات آپ سب حضرات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔